ضد پر اڑا ہوگا، یہ اپنی ضد پر اڑے رہیں گے، اگر ہوگی نبی سے محبت تو آ جائیں گے محفل میں، ورنہ اسی طریقے سے لوگ کھڑے رہیں گے، ورنہ اسی طریقے سے لوگ کھڑے رہیں گے۔ اب اللہ والے گئے، جس کو اشارہ سمجھ میں آیا وہ آ بھی سکتا ہے، جس کو نہیں سمجھ میں آیا وہ نہیں آ سکتا ہے۔ اب ان میں سے کسی ایک کا دل کہا چلو یار وہاں چل رہے ہیں، ارے بیٹھا رہے۔ شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، نو بہار شفاعت، قاسم کنز نعمت، محسن انسانیت، آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، محبوب داور، شافع روز محشر، صاحب شفاعت جناب احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا علیہ تحیات و ثنا کی بارگاہ میں پوری ایمانداری سے پڑھیں آواز بلند درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی سبیہ واصحابہ ابد الدہور وکرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ چند لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ چند ہی لوگ اگر توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ میں سنانے کے لیے تیار ہوں۔ بولو آپ سننے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ تو آپ پھر اتنے سیلے ہوئے کیوں محسوس ہو رہے ہیں؟ سردی ابھی اتنی تو نہیں ہے یا کوئی اور دقت ہے آپ کو؟ نبی کے غلام ہیں نہیں آپ؟ نبی کے چاہنے والے ہیں پیارے۔ نبی کے غلام کی شان یہ نہیں ہوا کرتی ہے، نبی کے غلام کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ جب نبی کا دیوانہ، نبی کا مستانہ، نبی کا چاہنے والا، نبی کا غلام جب اپنے نبی کا نام سنتا ہے تو وہ مچلنے لگتا ہے، وہ جھومنے لگتا ہے، اس پر رشا طاری ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے اس پر رشا طاری ہوتا ہے۔ میں آپ کا جائزہ لینا چاہوں گا۔ شاعر نے لکھا ہے کہ کبھی کہ وہ مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو۔ بولے یا رسول اللہ، کبھی کہ وہ مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، محبت سے سینہ سجا کر تو دیکھو، نبی سے تعلق بنا کر تو دیکھو۔ اور یہ اگلے مصرے آپ کی سماعتوں کے حوالے مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے، اور پسند آئے تو ضرور مچل کے بولنا کہ کبھی کے وہ مستی میں آ کر تو دیکھو، کبھی کے وہ مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، محبت سے سینہ سجا کر تو دیکھو، نبی سے تعلق بنا کر تو دیکھو، اور چلے آئیں گے تاجدار مدینہ، ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو۔ کیا ہے مدینہ؟ ارے کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، مدینہ کی گلیاں ہے، جنت کا نقشہ، ارے نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو، مدینے کی گلیاں ہے، جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو، کبھی کہ وہ مستی میں آ کر تو دیکھو۔ محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی آپ میں کرنٹ باقی رہ گیا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اتنے ہی ہیں جتنے ہیں، اتنے ہی سنتے رہے، انشاءاللہ میں اتنوں کو سنانے کے لیے تیار ہوں۔ درود پاک پڑھ کے سنائے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بہت جلد اپنے موضوع کی طرف تو آ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کہ 28 فَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اے لوگو میرا محبوب جو عطا فرمائے اسے لے لو، اور جن بری باتوں سے روکے ان سے رک جاؤ۔ پتہ چلا قرآن نبی کی حیات کا، نبی کی زندگی کا خطبہ پڑھ رہا ہے، قرآن نبی کو زندہ کہہ رہا ہے۔
اس لیے کیونکہ دیتا وہ ہے جو زندہ ہو اور لیتا بھی وہی ہے جو زندہ ہو. لینے کے لیے بھی زندگی ضروری ہے, دینے کے لیے بھی زندگی ضروری ہے. لیتا بھی وہی ہے جو زندہ ہو اور دیتا بھی وہی ہے جو زندہ ہو. پتا چلا پیارے ہم زندہ, ہمارا ایمان زندہ, ہمارا قرآن زندہ, ہمارا نبی مصطفیٰ جان رحمت زندہ اور عشق رسول میں جان قربان کرنے والے بھی زندہ. اور میرے نبی کی شان تو پیارے یہ ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی کی شان یہ ہے کہ میرے نبی کی جب نگاہ نبوت اٹھتی ہے اور جس نبی کی امتی پر نبی کی نگاہ نبوت پڑ جاتی ہے مصطفیٰ اسے بھی زندگی عطا فرما دیا کرتے ہیں. مصطفیٰ اسے بھی زندگی عطا فرما دیا کرتے ہیں. تو پتہ چلا ہم زندہ, ہمارا قرآن زندہ, معلوم ہوا ہم یہاں زندہ امام احمد رضا بریلوی میں زندہ, ہم یہاں زندہ چھوٹے بڑے سرکار پٹائیوں میں زندہ, ہم یہاں زندہ وارث پاک دیوا میں زندہ, ہم یہاں زندہ مخدوم سونا کی چھوچا میں زندہ, ہم یہاں زندہ صابر پاک تریر میں زندہ, ہم یہاں زندہ خواجہ پاک اجمیر میں زندہ, ہم یہاں زندہ وہ سے آسن اپنی قربت میں مدینے میں زندہ. مسلمانوں تم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو, اسی نبی کے ماننے والے ہو. پوری دنیا کو بتا دو, جہاں میں اعلان کر دو ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا لگ رہا نہیں آپ کو؟ بڑھیا لگ رہا. بتا دینا اچھا نہیں لگا تو سارے پیسے واپس. بات سمجھ میں آنی چاہیے, بات سمجھ میں آنی چاہیے. پر ابھی تک جو باتیں چل رہی تھی کانوں میں فسفسی چھوڑ رہے تھے ایک دوسرے کی, وہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نہیں بول رہے تھے فلاں بول رہے تھے, اور بول بھی سبھی رہے تھے. جیسے کہ دریا کے یعنی تالاب کے کنارے 3 شخص ہیں نماز ادا کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ 3. 2 مقتدی ہیں امام صاحب دریا کے تالاب کے سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں, نیت بندی ہوئی ہے. اچانک مچھلی سمندر میں چھلانگ لگاتی ہے, کودتی اچھلتی ہے. تو ایک پیچھے سے بولا مقتدی شاید سمندر میں یا تالاب میں مچھلی کودی ہے. نماز پڑھتے ہوئے تو پاس والا کونی مار کے کہتا کہ نماز میں بولتے نہیں ہیں, نماز میں بولتے نہیں ہیں. ایک بول گیا دوسرا بھی بول گیا, ابھی سلام نہیں پھیرا, امام صاحب آگے کھڑے ہوئے ہیں, دونوں کی باتیں سن رہے ہیں. سلام نہیں پھیرا, اس سے پہلے امام صاحب بولے الحمدللہ خدا کا شکر ہے تم دونوں بولے پر میں نہیں بولا. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. رب کعبہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے لوگوں میرا محبوب جو عطا فرمائے اسے لے لو, اور جن بری باتوں سے روکے ان سے رک جاؤ. اب خیال رہے قرآن نے مطلق اعلان کیا ہے, قرآن نے کوئی قید نہیں لگائی, قرآن نے کوئی پابندی نہیں لگائی, قرآن نے کوئی پرتیبند نہیں لگایا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم صرف نماز کا طریقہ لے لو, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم صرف زکوٰۃ یا حج کا طریقہ لے لو, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم صرف روزوں کا طریقہ لے لو, بلکہ واضح اعلان کر دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ. اے لوگوں میرا محبوب جو عطا فرمائے وہ لے لو. پتہ چلا
صداقت مصطفیٰ سے لے لو. دیوانہ ہے, یہ دیوانوں کی پہچان ہوا کرتی ہے. دیوانہ. اور دیوانوں کی تو الحمدللہ چال بھی الٹی ہوا کرتی ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانیش, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. دیوانے کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانے کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ, آپ جو ہے خوش بھی رہے سنتے بھی رہے. ایسا نہیں ہو کہ ساری تقریر میری ہنسی ہنسی میں اڑا دے اور پی جائے. میرا محبوب جو عطا فرمائے اسے لے لو, جو عطا فرمائے. یہ نہیں کہا کہ فلاں چیز لے لو فلاں مت لو, فلاں چیز لے فلاں مت لو, بلکہ واضح اعلان ہو گیا میرا محبوب جو عطا فرمائے اسے لے لو. صداقت مصطفیٰ سے لے لو, عدالت مصطفیٰ سے لے لو, سخاوت مصطفیٰ سے لے لو, شجاعت مصطفیٰ سے لے لو, شریعت مصطفیٰ سے لے لو, طریقت مصطفیٰ سے لے لو, زندگی مصطفیٰ سے لے لو, بندگی مصطفیٰ سے لے لو, زندگی گزارنے کا طریقہ مصطفیٰ سے لے لو, اور تجارت کرنے کا طریقہ مصطفیٰ سے لے لو. قرآن کی آیت کو جب بریلی کے امام نے پڑھا تو بریلی کا امام بول اٹھا, کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, اور دینے کو نعرہ تکبیر, لگے اعلیٰ حضرت انوار صاحب قبلہ. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے بسوں کا سہارا ہمارا نبی. حضرات واقعی ہاں میرے نبی کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے, میرے نبی کا در وہ در ہے. وہاں مانگنے کے لیے کوئی بھی آ گیا, اپنا ہو یا بیگانہ, امیر ہو یا غریب, مفلس ہو یا نادار, قسم خدا کی نبی کی چوکھٹ سے کوئی خالی آج تک نہیں آیا. اپنا آیا مصطفیٰ نے اسے بھی عطا فرما دیا. اگر نبی کا دشمن نبی کی چوکھٹ پر آ گیا خالی ہاتھ لوٹ کر کے واپس وہ بھی نہیں گیا. تبھی تو یہ شعر دنیا میں آج تک گونج رہے ہیں, جو یاد مصطفیٰ سے دل کو پہلایا نہیں کرتے, حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. ارے یہ دربار محمد ہے, یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. اور پہلے امتحان میں اگر کوئی آ گیا تو مایوس لوٹ کر کے وہ بھی نہیں گیا. اللہ اکبر, میرے نبی کی چوکھٹ پر امتحان کی غرض سے بھی بہت سارے آئے. پہلے امتحان بھی اگر کوئی آیا تو قسم خدا کی مایوس لوٹ کر کے وہ بھی نہیں گیا. چند یہودی آ گئے نبی کی بارگاہ میں. کتنے چند یہودی آئے, داخل اسلام نہیں ہوئے, کلمہ پڑھ کر کے ابھی وہ آپ کے اور میرے بھائی نہیں بنے ہیں. اللہ اکبر, نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کلمہ پڑھاؤ, داخل اسلام کر لو. نبی مسکرائے, نبی نے ارشاد فرمایا پڑھو کلمہ, دیر کس بات کی ہے. کیا کہا نبی نے, پڑھو کلمہ, دیر کس بات کی ہے. کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھیں گے, آقا پر ایسے نہیں پڑھیں گے. نبی نے ارشاد فرمایا پھر کلمہ کیسے پڑھو گے, کلمہ پڑھنے کا صرف ایک ہی تو طریقہ ہے, میرے پاس آؤ, کلمہ پڑھو, پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا یا رسول اللہ کلمہ یہی ہے, پڑھیں گے اسی انداز میں, لیکن آقا ایک شرط ہے, پڑھیں گے پر ایسے نہیں. کافر کیسے پڑھو گے, آقا ایک شرط ہے ہماری,
کہا کیا شرط ہے؟ کہا آقا ہم کچھ کھجور کی گٹلی لے کر کے آئے ہیں، اے آقا ہم یہ چاہتے ہیں آپ کی کھجور کی گٹلی ہم سے لیں، اس کو لے کر کے آپ زمین میں گاڑ دیں، اور آقا رات ہی رات میں کھجور کا درخت تیار ہو جانا چاہیے، اور آقا وہ بھی شان کے ساتھ اس پر کھجوریں ہو، اور کھجوریں بھی آقا اس طرح کے پکی ہوئی ہو۔ آقا ہم صبح آئیں گے یا رسول اللہ، ہم صبح آئیں گے، کھجوریں کھائیں گے، کلمہ پڑھیں گے، داخل اسلام ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبی نے یہ نہیں کہا رات ہی رات میں درخت کیسے تیار ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قسم میرے رب نے مصطفیٰ کو وہ شان عطا فرمائی تھی کہ جو بھی ان کی بارگاہ میں جس غرض سے آتا تھا مایوس لوٹ کر کے نہیں جاتا تھا۔ نبی مسکرائے، نبی نے فرمایا لاؤ گٹلی، دیر کس بات کی ہے؟ نبی نے گٹلی کو لیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں چلو میرے ساتھ، چلنے لگے، آقا آگے آگے، وہ یہودی پیچھے پیچھے، آقا چلے جا رہے ہیں، آقا چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، مدینے سے جب باہر میرے آقا پہنچے، مدینے سے باہر میرے آقا جب پہنچے تو میرے آقا نے دیکھا پہاڑ کی ایک بہت بڑی چٹان ہے، پہاڑ کا ایک بہت بڑا ایک وزنی پتھر رکھا ہوا ہے۔ میرے آقا اس کے قریب پہنچے، پہنچنے کے بعد میں میرے آقا نے اس پتھر کو حرکت دی، اپنی جگہ سے ہٹایا، گٹھلی کو رکھا، اور رکھنے کے بعد میں پتھر اس کے اوپر جھاپ دیا۔ میرے آقا پھر چلنے لگے، اور چلنے سے قبل میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے پتھر سون چاہیے، اور وہ بھی شان کے ساتھ کہ اس پر کھجوریں ہو، اور کھجوریں بھی اس شان سے کہ پکی ہوئی ہو۔ یہ نبی نے فرمایا، لیکن بات سمجھنے کی ہے، نبی نے فرمایا کس سے تھا؟ چائے پی رہے ہیں سب، کس سے فرمایا تھا؟ پتھر سے، نہ کہ گٹلی سے، کیونکہ میرا تمہارا نبی جانتا تھا گٹلی کے ساتھ رات کو کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر پیارے، میرے نبی نے پتھر سے فرمایا، یہ گٹلی سے نہیں فرمایا۔ آقا جانتے تھے گٹلی کے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے پتھر سے فرما کر میرے آقا آقا جو ہے وہ اپنے مکان پر تشریف لے آتے ہیں، یہودی اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں۔ راستے میں وہ یہودی جا رہے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ ایک بولا اے میرے بھائیوں، اے میرے پیاروں، ہم جانتے ہو ہم یہاں کس لیے آئے تھے، کیا تمنا لے کر کے آئے تھے، کس غرض سے آئے تھے، ہمارے آنے کا مطلب کیا تھا، ہمارے آنے کا محصل کیا تھا، ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہا ہمارے آنے کا مقصد تھا کلمہ پڑھنا۔ ایک بولا کلمہ پڑھنا نہیں، کہا پھر تمہارا مقصد کیا تھا؟ کہ ہمارا مقصد تھا نبی کی توہین کرنا، معاذ اللہ رب العالمین، نبی کی بے عزتی کرنا، نبی کی توہین کرنا ہمارا محصل تھا۔ کہا پھر تم نے کی کیوں نہیں؟ کہا اب تو موقع ہاتھ آ گیا ہے نبی کی بے عزتی کرنے کا، نبی کی توہین کرنے کا، ہمیں ہنسی اڑانے کا اب تو موقع ہمارے ہاتھ آ گیا ہے۔ کہا وہ کیسے آ گیا ہے؟ بولے جو گٹلی نبی نے مدینے سے باہر ایک پتھر کے نیچے رکھی ہے، ہم میں سے ایک آدمی جائے گا، اس پتھر کے نیچے سے گٹلی کو نکالے گا، اور وہ گھر اپنے واپس گٹلی کو لے کر کے آ جائے گا، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ رہے گی گٹلی، نہ درخت جمے گا، نہ درخت جمے گا، نہ کھجوریں آئیں گی، نہ کھجوریں آئیں گی، نہ کھجوریں ہم توڑ پائیں گے، نہ کلمہ پڑھیں گے، ہم صبح جائیں گے، نبی کا مذاق بنائیں گے، نبی کی بے عزتی کریں گے۔ لیکن وہ جانتے نہیں تھے ارے اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے۔ شاعر کہتا ہے کہ جاگو راجے سائیوں، مار سکے نہ کوئی، اور نور خدا ہے کفر کی ہر کب میں زندہ سنی، سب سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور نور خدا ہے کفر کی فانوس بن کے جس کی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، علی المال حسین صاحب اللہ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرا رب اللہ کی قسم
کسی کو ذلیل کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت عطا کر نہیں سکتی ہے۔ میرا پروردگار جب ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو لگڑے لگڑے بچوں سے نمرود جیسے بادشاہوں کو ہلا کر دیتا ہے، اور میرا پروردگار جب عزت عطا کرنے پہ آتا ہے تو مکری کے جالے سے نبی کو بچا لیا کرتا ہے۔ وہ کیا نبی کی توہین کریں گے؟ قسم خدا کی مشورہ ہوا، مشورہ ہونے کے بعد میں رات میں ایک واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد میں پیارے اللہ اللہ نبی کی بات مطلب یہ وہ وہاں پر پہنچا جہاں نبی نے گٹلی رکھی تھی، اللہ اکبر، اور گیا پتھر کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد میں گٹلی کو نکالا، نکالنے کے بعد میں جیب میں رکھا، اپنے گھر آ گیا۔ اب رات کب ختم ہو، دن کا اجالا کب آئے، کب صبح کی سفیدی نمودار ہو، کب ہم نبی کی بارگاہ میں جائیں، کب کلمہ پڑھنے کو کہیں، کب نبی کا مذاق بنانے کا موقع ہمیں ملے، اپنے بے تابی کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ اپنے بستروں پر کربٹیں بدل رہے ہیں، اب وہ انتظار کر رہے ہیں کب دن نکلے۔ اللہ کی قسم پیارے جیسے تیسے کر کے دن نکلا، صبح ہوئی، سارے جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد میں کہا گٹلی نکال کر کے کوئی لایا؟ ایک بولا کہ ہاں میں نکال کر کے لے آیا ہوں، یہ دیکھو میرے پاس ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نکال کر کے لے گیا، کہا موقع ہاتھ آ گیا مذاق بنانے کا، نبی کی توہین کرنے کا۔ اللہ کی قسم اب وہ سارے اکٹھا ہونے کے بعد چلنے لگے نبی کی بارگاہ میں، پہنچ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کلمہ پڑھاؤ، داخل اسلام کر لو۔ نبی مسکرائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چل کے بولے سبحان اللہ۔ نبی مسکرائے، کائنات مسکرایا کرتی ہے۔ مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں پڑھو کلمہ، دیر کس بات کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ جو شرط ہم نے لگائی تھی اس کا کیا ہوا؟ کہا کیا؟ کہا حضور ہم نے گٹلی دی تھی، وہ آپ نے مدینے سے باہر پتھر کے نیچے رکھی تھی، آقا اب ہمیں کھجور کھلاؤ پھر کلمہ پڑھاؤ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا آؤ میرے پیچھے، دیر آگے آگے، یہودی پیچھے پیچھے، نبی چلے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ مدینے سے باہر پہنچے، وہاں پہنچ گئے جہاں میرے نبی نے گٹلی کو رکھا تھا۔ قسم خدا کی تاریخ گواہ ہے، جہاں نبی نے گٹلی کو رکھا تھا، جہاں سے انہوں نے گٹلی کو نکالا تھا، قسم خدا کی تاریخ بتاتی ہے وہاں پر حضور کا وہاں پر کھڑا ہوا کھجور کا درخت مسکرا رہا ہے، لہرا رہا ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں چلو تم میں سے ایک پیڑ پہ چڑھ جاؤ، کھجوریں توڑنا شروع کرو، کھجور خود بھی کھانا، نیچے والوں کو کھلانا، کھجوریں کھا لینا پھر کلمہ پڑھ لینا۔ ایک اوپر چڑھ گیا، کھجوریں توڑنا شروع کر دی، کھجور توڑتا ہے کبھی اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے، کھجور توڑتا ہے کبھی نیچے گرا دیتا ہے، کبھی کھجور توڑتا ہے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ وہ کھجور توڑ رہے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، نبی دیکھ رہے ہیں، نبی مسکرا رہے ہیں، نبی دیکھتے رہے، نبی مسکراتے رہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بھائیوں ذرا یہ تو بتاؤ کھجور کا ذائقہ کیسا ہے؟ کھجور کا ذائقہ کیسا ہے؟ آقا ذائقہ تو بڑا نرالا ہے یا رسول اللہ، ہم مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، آقا ہم نے بچپن سے لے کر اب تک کھجوریں کھائی ہیں، بڑے بڑے عمدہ باغوں کی کھجوریں کھائی ہیں، آقا اتنی لذیذ کھجوریں کھائی ہیں، لیکن آقا سچ تو یہ ہے کہ جتنا بہترین ذائقہ، جتنا اچھا ذائقہ اس کھجور کا ہے، آقا اس سے پہلے ہم نے نہ دیکھا۔ ایک بولا دیوانے سن، ارے اس سے بڑھ کر بات تو یہ ہے کہ آج تک جتنی کھجوریں کھائی تھی ہر کھجور میں گٹلی ہوتی تھی، گٹلی، لیکن آقا سنو آج کی جو کھجور ہم کھا رہے ہیں یا رسول اللہ آج کی کھجور میں گٹلی نہیں ہے، یہ فرماتے ہیں ارے لالا گٹلی جب تیری جیب میں ہے آقا
کھجوریں بہت کھائی ہے، بڑی بڑی انوکھی اور نرالی، لیکن آقا اس سے بہترین کھجور آج تک ہم نے نہیں کھائی۔ اور اس سے بڑھ کر حیرت کی بات یہ ہے یا رسول اللہ، آج تک جتنی کھجوریں کھائی تھی ہر کھجور میں ہم نے گٹلی کو پایا تھا، آقا ہر کھجور میں گٹلی نکلی تھی یا رسول اللہ، پر اس سے بڑھ کر حیرت کی بات یہ ہے آقا آج کی کھجور میں گٹلی بھی نہیں ہے۔ نبی مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں، ارے نادانو، گٹلی جب بےعزتی کرنے آئے تھے نبی کے قدموں میں گر گئے، بولے یا رسول اللہ دیر نہ کرو، کلمہ پڑھاؤ، داخل اسلام فرما لو۔ مسکرائے، ارشاد فرمایا پڑھو کلمہ، دیر کس بات کی ہے؟ نبی نے کلمہ پڑھا کر داخل اسلام فرما لیا۔ پیارے یہ شان ہے تمہارے میرے نبی کی، یہ مقام ہے میرے تمہارے نبی کا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو جس طرف سے دیکھو گے، جس ہینڈل سے دیکھو گے، اللہ کی قسم میرے نبی بے مثال نظر آئے ہوئے۔ آپ کی پیدائش دیکھو تو بے مثال، آپ کا بچپنا دیکھو تو بے مثال، آپ کی جوانی دیکھو تو بے مثال، آپ کا چلنا بے مثال، آپ کا بیٹھنا بے مثال، آپ کا کھانا بھی بے مثال ہے، آپ کا پینا بھی بے مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے مصطفیٰ کی آمد ہے آج میرے مصطفیٰ کی۔ یہی مہینہ تھا، یہی تاریخ تھی جس دن میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آقا کی جب آمد کا وقت عن قریب ہے، اللہ اکبر، یہ زمین رب کی بارگاہ میں اپیل دائر کرتی، یہ زمین رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے، مولا اپنے اس پاک محبوب کو میرے اوپر پیدا فرما دے، کیونکہ میرا سینہ بجائے رحمت کے زحمت میں بدل گیا ہے۔ لوگ میرے اوپر زنا کاری کرتے ہیں مولا، میرے اوپر لوگ شرابیں پیتے ہیں، لوگ اے مولا میرے اوپر لوگ سٹے بازی کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، عیاریاں کرتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اے مولا اپنے اس پاک محبوب کو میرے اوپر پیدا فرما دے تاکہ میرا سینہ بجائے رحمت کی رحمت میں بدل جائے۔ اتنے میں بات ختم نہیں ہوئی تھی، اتنے میں آسمان نے رب کی بارگاہ میں اپیل دائر کر دی، اے مولا میں تیرا عرش، میں تیرا فلک پاک ہوں، میں تیرا آسمان پاک ہوں، اے مولا میرے اوپر عرش بھی پاک ہے، میرے اوپر قلم بھی پاک ہے، میرے اوپر میں بھی پاک ہے، اے مولا تیرا محبوب بھی پاک ہے۔ اے پروردگار اپنے اس پاک محبوب کو میرے اوپر پیدا فرما دے تاکہ میری پاکی میں چار چاند لگ جائے۔ رب نے ارشاد فرمایا جبرائیل جاؤ دونوں کو خوشخبری دے دو، دونوں کو۔ کہا مولا کہ تو محبوب پیدا فرمائے گا؟ کہا نہیں جبرائیل، محبوب ایک ہی پیدا فرماؤں گا، لیکن جبرائیل زمین سے جا کر کے کہہ دو اے زمین میرے نبی کی ولادت تیرے اوپر ہوگی، اور آسمان معراج میرے محبوب کی تیرے اوپر ہوگی۔ اتنے میں یہ رات اپیل دائر کر دیتی ہے، مولا میں کالی ہوں، اندھیروں سے بھری ہوئی ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت، حضرت اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کالی ہوں، اپنے اس محبوب کو میرے اندر پیدا فرما دی تاکہ میری تاریکی، میرا اندھیرا دور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں دل بولا مولا میرے اندر روشنی ہے، مولا میرے اندر اجالا ہے، اپنے اس پاک محبوب کو میرے اندر پیدا فرما دی تاکہ میری روشنی میں چار چاند لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ اے جبرائیل جاؤ رات سے کہہ دو میں تیرے اندر پیدا کروں گا، اے رات اے جبرائیل جاؤ دن سے کہہ دو اپنے محبوب کو میں تیرے اندر پیدا کروں گا۔ کہاں کیا وجہ ہے؟ کہاں وجہ یہ ہے میرا محبوب جو ہے وہ دنیا زمانے کے لیے، کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے، اور رحمت کا کام ہے ٹوٹے دلوں کو جوڑنا۔ دل ٹوٹ جائے گا، رات میں پیدا کرتا ہوں تو دل کا دل ٹوٹ جائے گا، اس لیے نہ رات ہوگی نہ دن ہوگی۔ اور پیارے جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں بچے کی آمد ہوتی ہے، یا تو رات ہوتی ہے یا دن۔ بولو ایسے ہی ہے کہ نہیں؟
بچہ جب دنیا میں آتا تو یا تو رات ہوتی ہے یا دن، لیکن میرے نبی کی آمد ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے، رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، صبح صادق کا سہانا وقت ہے، نبی کی آمد ہے، اللہ اکبر۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ فرماتی ہے، میرے نبی بہت جلد اب بات کو ختم کر رہا ہوں، حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے پاس مکے کی عورتیں مبارکباد دینے کے لیے آنے لگی، مبارکباد پیش کرنے کے لیے مکے کی عورتیں آ رہی ہیں، حوریں آ رہی ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، غلمان آ رہے ہیں، آمنہ مبارک ہو۔ لیکن مکے کی کچھ عورتوں نے پوچھا، آمنہ ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے گھر کون آیا ہے؟ آمنہ تمہارے شکم سے کون آیا ہے؟ تو حضرت آمنہ نے پیارے جملے سننا، حضرت آمنہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا آیا ہے، حضرت آمنہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا لخت جگر آیا ہے، حضرت آمنہ نے یہ نہیں کہا میرا نور نظر آیا ہے، حضرت آمنہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا چاند جیسا آیا ہے یا سورج جیسا آیا ہے، کیونکہ آمنہ جانتی تھی ایک دن آئے گا میرا نبی آنے والا تو وہ ہے کہ اس چاند کو تو ٹکڑے کر دے گا، میرا نبی آنے والا تو وہ ہے کہ سورج کو منزل سے واپس بتا دے گا، اسی لیے تو شاعر کہتے ہیں چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشارے پر کھلونا نور کا، پیارے میرے نبی کی آمد ہے، اللہ اکبر۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ چاند، کسی آمنہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا لخت جگر آیا ہے، بلکہ آمنہ نے کہا خرج منی نور، میرے جسم سے ایک نور نکلا، میرے جسم سے ایک نور نکلا، نبی کی پیدائش ہوئی، زمین بولی میرا نبی آ گیا، آسمان بولا میرا نبی آ گیا، فرش بولا میرا نبی آ گیا، عرش بولا میرا نبی آ گیا، فرشتے بولے ہمارا آ گیا، ملائکہ بولے ہمارا آ گیا، غریب بولے ہمارا آ گیا، امیر بولے ہمارا آ گیا، جنات بولے ہمارا آ گیا، شجر بولا ہمارا آ گیا، حجر بولا ہمارا آ گیا، شمس بولا ہمارا آ گیا، قمر بولا ہمارا آ گیا، اور پیارے مجھے کہہ دیا جائے پروردگار بولا، دنیا کو رو رو کے بخشوانے والا میرا محبوب حضرت مولانا انوار صاحب قبلہ، اللہ بہت خوب حضرت، السلام علیکم۔ رو رو کر میری مخلوق کو بخشوانے والا آ گیا، آقا کی آمد ہوئی۔ حضرت صفیہ یہ میرے نبی کی پھوپھی ہیں، عبد المطلب کی بیٹی ابو طالب کی بہن ہے، خود ان کا بیان ہے نبی کی آمد ہوئی، میں اس وقت گھر میں موجود تھی، میں نے دیکھا پورا گھر نور سے معمور روشن ہو گیا، میں نے اسی نور کی روشنی میں دیکھا میرے نبی نے اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھ دیا، پہلا کلمہ نبی کی زبان پر تھا لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور دوسرا کلمہ میری نبی کی زبان پہ تھا اللہم ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے، اللہ اکبر۔ سجدے میں رکھے ہوئے سر کو آقا ہے، پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکی ہے، آقا سجدہ ریز ہے، اللہ اللہ میرے نبی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، اور یہ گھڑی کون سی ہے؟ جب آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں، جب آقا دنیا میں آئے جلوہ گر ہوئے ہیں، اسی وقت اپنی پیشانی کو رکھا ہے، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، مسیحت کا نقیب بولا، اے فرشتوں کھڑا ہو جاؤ، جب میرا نبی دنیا میں آتے ہی اپنی امت کو نہ بھولا، پھر قیامت میں کیسے بھول جائے گا؟ میرا نبی اپنی امت کو قیامت میں کیسے بھول جائے گا؟ اور میرے اور آپ کے آقا قیامت میں بھی امت کو بھولنے والے نہیں ہیں، اس کا خلاصہ رب نے قرآن میں یوں کیا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قیامت کا دن ہوگا،
حشر کا میدان ہوگا، مقام شفاعت پر نبی کھڑے ہوں گے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، آقا رو رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل سے میرا رب ارشاد فرمائے گا، جبرائیل دیکھو میرا محبوب آج بھی رو رہا ہے۔ جبرائیل جاؤ، جا کر کے میرے محبوب سے آج رونے کی وجہ پوچھو کہ کبھی تم نے نبی کی محبت میں ایک آنسو بہایا ہے؟ نہیں۔ کبھی تم نبی کی محبت میں روئے ہو؟ نہیں۔ روئے ہوں گے ہم اور آپ تو کبھی اپنے مفاد کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنے قبیلے خاندان والوں کے لیے، اپنے پریوار والوں کے لیے، لیکن آقا خاندان کے لیے آنسو نہیں بہا رہے ہیں، آقا قبیلے والوں کے لیے نہیں رو رہے ہیں۔ پیارے اگر آقا رو رہے ہیں تو تمہارے لیے، میرے لیے، اس امت کے لیے آقا آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا، جبرائیل میرا محبوب آج بھی رو رہا ہے، جاؤ جا کر کے میرے محبوب سے آج رونے کی وجہ پوچھو۔ میرے رب کو سب کچھ معلوم ہے، وہ واللہ عالم الغیب ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ رب کو معلوم ہے میرا محبوب کیوں رو رہا ہے، لیکن انداز دیکھو۔ جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے آج رونے کی وجہ پوچھو۔ حضرت جبرائیل گئے، سلام عرض کیا، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آقا آج اللہ تبارک و تعالی آپ کے رونے کی وجہ پوچھ رہا ہے، آج آپ کے رونے کی وجہ دریافت معلوم کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، جبرائیل میرا رب خوب جانتا ہے میں کس لیے رو رہا ہوں۔ اے جبرائیل سنو، اگر میرا رب میری زبان سے سننا چاہتا ہے تو میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ اور آج ہی نہیں، میں دنیا میں گیا تھا تب امت کو یاد کرتے ہوئے گیا تھا، دنیا میں زندگی کو بجائے میں نے اپنی گزارا تھا، امت کے لیے روتا رہا، سفر میں امت کے لیے رویا، حضر میں امت کے لیے رویا، خوشی میں امت کے لیے رویا، غم میں امت کے لیے رویا۔ میں نے محرابوں میں مسجدوں کی محرابوں میں امت کے لیے آنسو بہائے، حرم کعبہ میں امت کے لیے رویا، حجرہ عائشہ میں امت کے لیے رویا، اور جبرائیل آج بھی میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ آج بھی نبی امت کے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے میرے اور آپ کے آقا ہے، اللہ جبرائیل سے فرما رہے ہیں، جبرائیل امت کے لیے میں آنسو بہا رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل کہے رب کی بارگاہ میں، مولا امت کے لیے تیرا محبوب رو رہا ہے، جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب سے کہہ دو رونے کی ضرورت نہیں ہے، اشکبار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے جبرائیل جاؤ، جا کر میرے محبوب سے کہہ دو، اے محبوب کو میں اجازت ہے اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے شہدائیوں کو، تم چاہو بس سکھاؤ، چاہو جنت میں لے جاؤ۔ اللہ اللہ میرے آقا اب اپنے ماننے والوں کو بلا رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو بلا رہے ہیں، تم بھی آؤ، تمہیں بھی جنت عطا کرو، اے عثمان غنی تم بھی آ جاؤ، اے مولا علی تم بھی آ جاؤ، اے مولا اعظم تم بھی آ جاؤ، اے خواجہ غریب نواز تم بھی آ جاؤ، اے ضمیر پاک تم بھی آ جاؤ، اے چھوٹے بڑے سرکار تم بھی آ جاؤ، اے اعلیٰ حضرت تم بھی آ جاؤ، اے مصطفیٰ سب کو بلائیں گے۔ اللہ اللہ تم میرا رب ارشاد فرمائے گا، اے محبوب، اے محبوب تم تو اپنے ماننے والوں کو بلا رہے ہو، میرے پیارے آقا رب کی بارگاہ میں پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا جتنے نمازی ہیں، جتنے نیکوکار ہیں، جتنے صالحین ہیں، مولا جتنے تیرے فرما بردار ہیں، اے مولا ان سب کو تو لے لے، اور جتنے گناہگار ہیں ان سب کو میرے دامن میں چھپنے کی جگہ دے دے۔ پیارے یہ شان ہے تمہارے میرے نبی کی، نبی کو بہت پیار ہے آپ سے، ہم سے، سب سے، امت سے۔ ہمیں بھی نبی سے سچا پیار کرنا چاہیے، نبی کی محبت میں ہم اپنی رات کو یہاں قربان کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا یہاں جاگنا یہ ضائع چلا جائے گا یا بیکار چلا جائے گا، نہیں، اللہ کی قسم اگر نبی کی نظر کرم ہو گئی، رب کعبہ کا کرم ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ
رب العالمین. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے. بھاگا جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. چمن میں گل باقی ہے تو پھول بھی کھلیں گے اور زندگی بخیر رہے گا انشاءاللہ.